خدا ان کی تمجید ہو۔ یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور ہیپی گڈ فرائیڈے۔ سب سے پہلے تو کلمہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گواہی دینا چاہوں گا۔ وہ بہت ضروری ہے، گواہی بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو بھی اس سے تھوڑا سا انسپائر ہوتے ہیں، اور خود بھی خدا بھی ہمارا خوش ہوتا ہے۔ گواہی ایسے ہے کہ لاسٹ ایئر جب شروع ہوئے تھے روزے شروع ہوئے تو روزوں میں نے اپنے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگلے سال آنے والے سال میں روزے بھی رکھوں گا اور خدا تیرے کلمے کو بھی میں پیش کروں گا، میں سنانے والا ہوں۔ خدا نے اس مقصد کو پورا کیا۔ گھر والے میرے شادی کرنے کے تھے کہ 10ویں منتھ میں، پچھلے سال 10ویں منتھ میں شادی کر دیتے ہیں، بٹ میں نے منع کیا کہ نہیں، کچھ کام رہ گیا، کچھ ادھورا ہے کام رہ گیا، وہ کرنا ہے۔ وہ ادھورا کام یہی تھا، اگر میری شادی ہو جاتی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے اور میں یہ کر پاتا، بہت مشکل ہو جانا تھا میرے لیے۔ پر خداوند نے مجھے ٹائم دیا اور تھوڑا سا سب کے دلوں میں بھی آیا، تو اوپر والے کی مرضی صحیح ہے، اس بات کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ اچھا، جو کلمہ آج مجھے دیا گیا ہے بولنے کے لیے وہ ہے نجات کا کلمہ، جو خدا کے سلیب پہ خدا کے منہ سے دوسرا کلمہ بیان ہوا، نجات کا کلمہ۔ لوکا کی انجیل اس کی 23 باب اور اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا مجھے پڑھ کے بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور 39 آیت سے لے کے 43 آیت تک کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جی چلے میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ پردوس میں ہوگا۔ پیچھے سے پڑھیں گے 39 سے لے کے 43 تک، 39 سے لے کے۔ ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کر۔ آمین آمین آمین۔ بالکل صحیح کہا کہ ہماری سزا، جو ڈاکو تھے وہ ان کی سزا واجبی تھی، بٹ ہمارے خدا کی سزا تو کوئی واجب نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، بٹ پھر اس کو سزا اس کی بھی مرضی نہیں تھی، بلکہ اس کے خدا کی مرضی تھی جو اس نے پوری کی۔ ٹھیک ہے، تو غور کرنے پر اس نے کہا کہ تب خدا یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے، جس فردوس میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، ایک دور ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ راستے بند تھے، خدا یہ راستے بند تھے، وقت ایسا تھا کہ دروازے بند تھے۔ تب وہ وقت ہمارے پر سلیب کے پر کھولے نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ راستے پہلے بند تھے، خدا یسوع مسیح کے سلیب پر لٹکائے جانے پر پھر ہی وہ دروازے سارے کھلے تھے، راستے ہمارے لیے تیار کیے گئے۔ یعنی آج ہمارے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم پیدائش میں چلتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 14 آیت میں آدم میں خدا کی حضوری میں رہتا تھا۔ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں، بعد میں آپ نوٹ کرنے پڑھ بھی لیجیے گا۔ آدم عدن میں خدا کی حضوری میں رہتا تھا، خدا سے گفتگو کرتا تھا، خدا کی قربت میں رہتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آدم کو عدن سے نکال دیا گیا اور 16 زخ تلوار کا پہرا بٹھا دیا گیا تاکہ واپس وہ جا کر خدا کے درخت کا پھل نہ کھا سکے۔ سبب کیا تھا؟ سبب تھا گناہ، سبب تھا گناہ۔ جب انسان گناہ لودہ زندگی خدا کے ساتھ خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا۔ لوسیفر فرشتے کی مثال دیکھ لیں، آسمان پر اس نے گناہ کیا، اس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اونچا بناؤں گا، تو خدا نے اسے زمین پہ پٹکا، اور لکھا ہے کہ گندگی کی طرح پٹکا۔ سبب کیا تھا؟ گناہ۔ اس کے دل میں گناہ آ گیا، اس کے دل میں تکبر آ گیا، فخر آ گیا، تو خدا نے اس کو زمین پہ پٹکا۔ ٹھیک ہے، گناہ اور لولا جو زندگی ہے وہ انسان خدا کی بادشاہی میں، خدا کی حضوری میں کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتی، کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتی۔
چلیے متی کی انجیل میں تھوڑا سا شیئر کروں گا اسیشنا کی کتاب سے بھی موسیٰ کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب موسیٰ لے کے گیا تو وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو ہی بات کر یہ کر اور تو ہی ہمارے لیے جو ہے نا خدا سے باتیں کرے گا کہ ہم خدا کی آواز کو نہ سنیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قوم تھی وہ قوم گناہ میں تھی. جو گناہ میں ہوتا ہے تو ہم اکثر جو جتنے بھی لوگ ہیں ہم کیوں پاسٹر کو کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب آپ میرے لیے دعا کرنا, ہم کیوں خود نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں خوف آ جاتا ہے کہ خدا ہمیں پتہ نہیں کیا کرے گا, کیا سمجھے گا کیا نہیں. جب ہم خدا کے گناہوں سے خدا کو معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر خدا ہمارے دل میں خوف ختم ہو جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر ہم بے فکر ہو کے خدا سے باتیں بھی کرتے ہیں. دعا ہوتی ہے خدا سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہے, یہ متی کی انجیل اس کا 19 باب اور 25 آیت میں خدا یسوع مسیح کے شاگرد حیران ہو کر یسوع مسیح سے کہنے لگے کہ جناب پھر نجات حاصل کون کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس خلا کو, اس مکتی کو, اس خلا کو, اس مکتی کو حاصل کر سکتا ہے, اس نجات کو حاصل کر سکتا ہے؟ کلام میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی اگر مل جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ انسان نے نجات حاصل کر لی. اور گناہوں کی معافی وہی شخص دے سکتا ہے جو خود بے گناہ ہو, جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, جس کے قول کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, جس کی سوچ, جس کے فضل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, جس کے خیال کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, جو تقوی گناہ سے پاک ہو, جو ملوثی گناہ سے پاک ہو, جو نسلی گناہ سے پاک ہو, وہی گناہوں سے نجات دے سکتا ہے. جو مبارہ ہو خدا قدوس ہے, وہ جو ہمارا رب ہے وہی ہمیں خدا قدوس سے نجات دے سکتا ہے گناہوں سے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے, ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے اندر لوگوں کے سامنے, قوموں کے سامنے, امتوں کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور جب آپ نے خدمت کا آغاز کیا, جب خدا خدمت کا آغاز کر رہا تھا تو لوکا رسول کی انجیل میں لکھا ہے 19 باب اور اس کی 10 آیت میں آپ نے فرمایا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ابن آدم جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 12 باب اور اس کی 47 آیت میں لکھا ہے کہ اندر فرمایا ہے کہ دنیا کو مجرم ٹھانے نہیں بلکہ نجات دینے آیا ہوں, کیونکہ دنیا پہلے ہی جرم میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جرم کے اندر ہے, تو میں اس جرم سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں. یوحنا رسول کی انجیل 14 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے سنو راہ حق اور زندگی میں ہوں. اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں سرائے مستقیم ہوں, میں راہ حق اور زندگی ہوں. ہاللیلویا. یسوع مسیح ہی ہمارا راہ حق اور زندگی ہے. جب ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہمیں لازمی ہے کہ نجات بھی ہمیں اسی کے وسیلے سے ملتی ہے. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 10 آیتیں فرماتا ہے کہ دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ میں سے داخل, ابھی میں پوری آیت پڑھنا ہے, میں اس کو جو تھوڑا سا ریمائنڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں, بعد میں پڑھ لیجیے گا. بٹ اس میں فرماتا ہے کہ اگر نجات کی بابت جو ہے, اگر فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا. مینس یہ کہ جب ہم خداوند میں یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں, اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہی نجات پاتے ہیں. اس کے باوجود نجات ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ پیغمبر شروع سے ہی نجات کی جو ہے نا بتاتے رہے ہیں کہ نجات آئے گی, نجات آپ کے لیے نجات کا طریقہ آئے گا جو تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور تمہارے لیے نجات کے دروازے کھولے گا. ٹھیک ہے, مقدس پطرس کے پہلے خط پہلی آیت کی 10ویں آیت, پہلے باب کی 10ویں آیت میں بھی لکھا ہے, میں فرماتے ہیں کہ اسی نجات کی بابت جو ان نبیوں پر تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تمہیں یہ ہونے کو تھا نبوت کی تھی. نبوت شروع سے ہی نبوت ہوتی آ رہی ہے. اسی طرح سب نبیوں نے پیغمبروں نے نبوت کی تھی. اس لیے لکھا ہے
بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے کرو، سیدھے بناؤ۔ اور کلام مقدس میں اس کی آخری میں جا کر مقدس یوحنا اس واقعی کہتا ہے کہ ہر ایک بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو چند دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کو ہیکل مقدس کے اندر لایا گیا، اور ہیکل مقدس کے اندر ایک ضعیف شخص ایک بزرگ شخص تھا جس کا نام شمعون تھا۔ جب اس ٹائم خدا کا جو خدا تھا ایک بچہ تھا، بالکل چھوٹا نامنود بچہ تھا، بالکل رائٹ ٹائم کی وجہ نامنود بچہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب لایا گیا تو اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، بٹ جب شمعون نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ میں نے آج تیری نجات دیکھ لی، میں نے خدا کی نجات دیکھ لی۔ اس کا مطلب جس کو خدا نظر آ جاتا ہے وہ خدا کی نجات دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے سب کا کیا، ہماری آنکھیں خدا پہ لگی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے نجات کا دروازہ نجات حاصل کرنی ہے تو ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ خدا کی حدیث ہے لکھا، میں نے بہت کچھ ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دینا چاہوں گا، ٹھیک۔ یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کر رہے تھے تو مقدس میں لکھا ہے کہ راستے میں گزرتے وقت ایک چھوٹے قد کا شخص ایک کولر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور جب یسوع مسیح کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا، اس کی حسرت تھی اس کے دل میں کہ جو بادشاہ آ رہا ہے، جو شخص آ رہا ہے کہ میں اس کا دیدار کروں۔ اس کا قد چھوٹا تھا، وہ کولر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اور یسوع کے دیدار کرنا چاہا۔ تب یسوع نے اسے آواز دی، اے زکئی نیچے آ، آج میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب خدا اس کے گھر چلا گیا تو وہاں جا کے خدا نے بولا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس گھر میں جس جگہ، وہ جگہ جیسی بھی ہو، کوئی بھی ہو، گنہگار تو بھلی ہو، پر جہاں خدا کے قدم پڑ جاتے ہیں وہاں خدا کا نجات آ جاتی ہے۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ اور پولس رسول لکھتا ہے، پولس رسول جب منادی کر رہا تھا تو اسے جب خدا چلا گیا تو خدا کے شاگرد جو تھے منادی کر رہے تھے، اور بہت ہی وہ سخت ٹائم تھا۔ ابھی تو کھلے عام ہم کہیں بھی منادی کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے۔ جب پولس رسول خدا کی سچی کے اوپر جانے کے بعد پولس رسول اور سلاس منادی کر رہے تھے تو انہیں قید میں بند کر دیا گیا، انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو جیل میں بھی وہ منادی کرتے رہے، اپنی کلیسیا کو خط لکھتے رہے، اور اتنا بلیسنگ والے خط ہیں، اتنا کلام ہے خدا نے ان کو نازل کیا۔ ادھر جیل کا جو دروگا تھا وہ آگے ان سے پوچھتا ہے کہ اے ربی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں۔ تب پولس اور رسول نے اور اس کے سلاس نے ان سے کہا کہ تو خداوند یسوع مسیح پر نجات لا، تو اور تیرا گھرانہ، سارا کا سارا گھرانہ، ایک بندے کے نجات آنے سے اس کا سارا گھرانہ نجات پا لیتا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہی ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے نام پہ نجات ہے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس سے توبہ کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو نجات کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور دوسرا کوئی، رسول نے لکھا ہے، رسول نے بولا کہ دوسرا کوئی بھی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات حاصل کرے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں، ان کی تعلیم ہے وہ ایک ہی رائے ہے، چاہے وہ یہودا ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ ایک ہی رائے ہے کہ جو اچھے مال کرے گا وہ نجات حاصل کر لے گا۔ لیکن خدا کہتا ہے اے بوجھ کے تھکے مند لوگوں، میرے پاس آؤ، زندگی کا آرام دوں گا۔ اور جبرائیل فرشتہ فرماتا ہے کہ اس کا نام جب یسوع کو مریم پہ ظاہر ہوا جبرائیل فرشتہ، تو اس نے اس کو فرمایا کہ اس کا نام تو یسوع رکھنا جو تمہیں تمہارے لوگوں کے گناہوں کے سے نجات دے گا۔ صرف نجات یسوع کے پاس ہے، اور جو نام یسوع کا میں لیتا ہے، جو نام یسوع کا لیتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی یسوع کے نام لے گا، جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کر لے گا معافی اسے مل جائے گی۔ اور یہاں اس وجہ سے ہی انسان کے گناہوں اس نے اپنے اوپر اٹھائے۔
انسانوں میں سے آج کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی زندگی، اپنی نجات اور اپنی حیات حاصل کر لیتا ہے. مینس اگر ہم اس پہ نجات لاتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی، اپنی نجات، اپنی حیات ہم حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھے اعمال کرو تو نیکیاں کرو گے تو نجات مل جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم اکثر باہر چلتے ہیں، میں بھی بڑی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، راستے میں لفٹ لے لیتا ہے تو میں سے کہتا ہوں کہ چلا بھائی بیٹھ جائے، دعا ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ نیکی کرنی چاہیے، پر نیکیوں سے آپ کی نجات کے دروازے نہیں کھلتے. نجات کے دروازے تب بھی کھلتے ہیں جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہو، اس کے علاوہ نجات کے دروازے نہیں کھلتے. لوکا کی انجیل، دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں، لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 43 آیت میں، آج ہی تو میرے سب فردوس میں ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے ان دو ڈاکوؤں میں سے ایک ہی سے خداوند یسوع مسیح نے کہ جو اس کے ارد گرد مصلوب کیے جا رہے تھے ان سے کی. خداوند یسوع مسیح کو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیا دونوں ڈاکو یسوع پر لعن طعن کر رہے تھے؟ ان دونوں میں سے ایک نے نجات کیسے پائی؟ تو کیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آئیں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دونوں ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا. یسوع مسیح اس دنیا میں آنے سے پہلے 700 سال پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی جو عیسائیہ 53 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھی گئی ہے. جو عیسائیہ 53 باب اور اس کی 12 آیت میں درج ہے، جس میں لکھا ہے وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. اتنا کافی نہ تھا کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا، اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی، اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے صلیبی موت اختیار کی، پھر اسے ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ پہلی وجہ یسایہ 53 باب اور 53 باب کی 3 آیت میں لکھی ہوئی ہے، بات پوری ہو سکے. اس میں لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردو مرد غمناک اور رنج کا شیانہ تھا، اور لوگ اس سے گویا روپرش تھے. اس کی تقریر کی گئی اور ہم نے اس کو کچھ قدر نہ جانی. یہ بات پوری ہو سکے اس لیے خداوند یسوع مسیح کو خطاکاروں کے درمیان مصلوب کیا گیا، کیونکہ ہم نے اس کی کوئی قدر ہی نہیں کی جب وہ ہمارے درمیان میں تھا. آج ہم صبح بھی بناتے ہیں، دھوپ گم روزے بھی رکھتے ہیں، جب وہ ہمارے درمیان تھا تو ہم لوگوں نے اس کو کوئی قدر نہ کی، بلکہ اس پہ لعنت بھی بھیجی اور اس کے تانے بھی کسے. ٹھیک ہے، صرف اپنی خوشی کے لیے، وجہ کوئی بھی نہیں تھی. پھر اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کا جو خدا تھا، آسمانی باپ تھا، اس کا کوئی مرضی تھی، اس کا کوئی مقصد تھا. ہاللیلویا. لوگوں نے اس کو ایک عام قیدی سے زیادہ اہمیت نہ دی، اس کو بادشاہ ماننے سے اس کو انکار کیا، اس کو مسیح نہ مانا. ٹھیک ہے. دوسری وجہ ڈاکو کی نجات اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ صلیب پر بھی اس کے پاس پوری طاقت، پورا اختیار، پوری قدرت تھی کہ اس نے ڈاکو کو صلیب پر نجات دی. وہ کمزور نہیں ہوا، اس کے پاس پوری طاقت اور پورا اختیار اس وقت بھی تھا. جسمانی طور پر پطرس نے اس کا انکار کیا، اس کے شاگردوں نے اسے چھوڑ دیا. یہ بھی ہے، ہم بعض دفعہ ایسا آتے ہیں جب کسی مسلم کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم صحیح سے بیان نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں علم کا پتہ ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں دعا میں لکھا ہے روح علم سے خالی نہیں ہونی چاہیے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کسی کو بھی کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے فخر کے ساتھ بیان بول سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پطرس نے بھی ان کا انکار کیا، اس کے شاگردوں نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا. جسمانی طور پر وہ کمزور بھی ہوا، پر روحانی طور پر اس کی طاقت وہ کمزور نہ ہوا، اور اس کے پاس اتنی پاور، اتنی قوت تھی کہ اس نے ڈاکو کو نجات دینے کی قدرت رکھتا تھا. حالات کوئی بھی ہو، جب آپ کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے، حالات کوئی بھی ہو، آپ نجات دینے کسی کو بھی نجات دے سکتے ہو. آپ کے وسیلے بھی نجات کے کام ہو سکتے ہیں. آئیں اگلی بات پہ غور کرتے ہیں کہ دونوں ڈاکو یسوع پر لعن طعن کر رہے تھے. جی بالکل، متی کی انجیل اس کی 44 آیت میں لکھا ہے کہ ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے. شروع میں دونوں ڈاکو اس پر لعن طعن کرتے تھے.
आवाज कस रहे थे, अपनी ब्रास निकाल रहे थे। दोनों में से किसी एक को यकीन ना था कि हमें या खुद को ये बचा सकता है। वो यीशु को दुखों में इजाफा दे रहे थे, और जिस्मानी तौर पर तो दुख थे, पर क्या होता है कि अचानक एक डाकू चुप हो जाता है, जिसका बयान हम लूका की इंजील में देखते हैं। और खुशमोशी क्या जाहिर करती है? रूह कुदस उसकी जिंदगी में काम कर रही थी, रूह कुदस उसकी जिंदगी में काम कर रही थी, रूह कुदस उसकी जिंदगी में निजात का काम कर रही थी, और ये खामोशी उसी वजह से थी। और उस दूसरे डाकू को बोलता रहा, और दूसरा डाकू जो था वो बोलता रहा, खामोश हो गया, दूसरा बोलता रहा। आइए देखते हैं रूह कुदस ने उस डाकू की जिंदगी में निजात का काम कैसे किया। सबसे पहले वो डाकू अपने साथी डाकू से कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? पहला सबूत ये है खुदा का खौफ, कि डाकू के दिल में खुदा का खौफ आ गया, कि उसने उससे दूसरे से भी कहा कि क्या तू अपने खुदा से भी नहीं डरता? क्योंकि जो गुनाहगार होता है वो खुदा का, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता। कुछ चोर को देख लो, वो चोरी करने से पहले उसके दिल में, उसके बाद में भी उसके दिल में जो है खुदा का खौफ नहीं आएगा, वो करेगा, जिसने सोच लिया उसने करना ही करना है। इसी वजह से खुदा सोचों को तब्दील करता है, वो कुदरत रखता है कि सोचों को तब्दील करे। आमीन। और खुदा की गुर्बत से बचना चाहता, वो खुदा के गजब से बचना चाहता था। गुनाहगार खुदा का खौफ नहीं होता, गुनाहगार में खुदा का खौफ नहीं होता। और खुदा की कुदरत है कि एक गुनाहगार को खुदा के पास लेकर आती है और उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा करती है। ये खुदा रूह कुदस की कुदरत है जो इंसान के दिल में खुदा का खौफ लाती है और उसको खुदा के पास लेके आती है, और खुदा के अंदर जिसका खौफ आ जाता है वो ही निजात की तरफ जाता है। आमीन। गुनाह का एहसास और इकरार, जब हम इकरार कर लेते हैं, यहाँ भी डाकू ने भी इकरार किया, और ये देखते हैं हम। फिर वो दूसरी बात कहता है कि हम अपने किए के बदला पा रहे हैं, और दूसरा सबूत ये है कि रूह कुदस उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो अपने गुनाह का इकरार कर रहा है। इसने अपनी हालत का बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। मसरत बेटे की तरह जब मसरत बेटे ने अपनी हालत का अंदाजा लगाया, जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुशी मनाई। ठीक है, जब इंसानी आंखें खुलती हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने गुनहगार हैं। जब डाकू जितना था, जब डाकू जानता था कि उसकी सजा वाजिब है, और वो उस रहमत की, और उसे रहमत की जरूरत है। आप गुनाह का इकरार ही आपकी सच्ची तौबा है। मीन्स ये कि जब आप गुनाह का इकरार कर लेते हैं तब ही आपको सच्ची तौबा मिलती है। यीशु पर ईमान लाना। उसके बाद वो कहता है कि यीशु ने कोई गलत काम नहीं किया। डाकू ने अपने आप को यीशु के साथ कंपेयर करता है और अपने गुनाहगार होने का मुकाबला में उसकी रियासतबाजी को देखता है। सच्ची तौबा में हमेशा आप अपने आप से नजरें हटा कर यीशु पर नजरें लगा लेते हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके गुनाह कितने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुनाह आपके कितने हैं। जब आपकी नजरें खुदावंद यीशु मसीह पर लग जाती हैं तो आपके वो सारे गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, जितना भी बड़ा गुनाह हो वो सारे माफ कर देता है जब आप उस पे अपनी नजरें झुका लेते हैं। इस चीज से फर्क पड़ता है कि यीशु कितना रियासतबाज है, मीन्स के उसकी पावर कितनी है कि वो माफ करता है। वो रहम करने वाला खुदा है, वो तो हमेशा शुरू से हमें माफ करता आ रहा है। हालेलुया। फिर अगली जो बात कहता है वो यीशु से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यानी वो यीशु से माफी मांग रहा है। पहले जब यीशु बाप से दरख्वास्त की थी, जैसे पहले आप सुना पहला कलमा जो माफी का कलमा था, वो सबके लिए माफी मांगता है, तो उसने भी सुन लिया कि अगर ये सारी कौमों के लिए, सारी लोगों के लिए ये माफी मांग रहा है, मुहैया इसके ऊपर कौमों के लिए फजल मुहैया कर रहा है, तो मैं भी पीछे रह दूं, मैं भी उस माफी में शामिल हूँ, मेरे लिए भी वो फजल को मुहैया करेगा। उसका ईमान था
اس نے معافی مانگی خدا سے اور خدا نے اسے معاف بھی کیا. اور ڈاکو نے دل میں آیا یہی کہ جب ان سب قوموں کو معافی مل سکتی ہے, جب ان سب قوموں کے لیے فضل کو مہیا کیا گیا ہے, تو میں اس فضل میں شامل کیوں نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جب آپ کی زندگی میں روح القدس نجات کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے. خدا کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ نجات کا کام ہوتا ہے. آمین. پھر وہ آپ کے گناہ کو آپ کے اوپر ہی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ یسوع مسیح کے پاس جب آتا ہے, جب آپ کے گناہ آپ کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, معافی کی طرف مانگتے ہیں. اگر آپ نے گناہ کر لیا اماں سے پھر آپ معافی مانگتے ہیں. کسی سے بھی اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جسمانی گناہ ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے میرے والد سے میں معافی مانگوں گا تو مجھے معافی مل جائے گی, تو آپ مانگتے ہو ابا مجھے معاف کر دیں, اماں مجھے معاف کر دیں, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ رحم کرتے ہیں, وہ تو جسمانی ماں باپ ہیں آپ کے, وہ رحم کرتے ہیں. تو وہ تو اوپر جو ہے وہ تو آپ کا روحانی باپ ہے, وہ آپ کا ہمیشہ معاف کرنے والا ہے. اس کا رحمت والا ہاتھ ہمیشہ آپ کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے. ہاللیلویا. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معافی ملنی تب ہی ہے جب خدا فضل کرے گا. ٹھیک ہے, تو اگر ان سب لوگوں پہ خدا کا فضل ظاہر کیا گیا تو ہم پہ بھی خدا کا فضل ظاہر ہوگا. اس ڈاکو پہ بھی خدا کا فضل ظاہر ہوا. تو اس نے اپنی کوشش کو, جو کوشش کر رہا تھا, اس کو ترک کیا اور اپنی روح خدا کے سپرد کر دی. تو یسوع مسیح نے اس کی روح کو نجات دی. اور دوسرے ڈاکو کی زندگی کے اندر نہ خدا کا خوف تھا, نہ خدا نے ریاست بازی کی تلاش کر رہا تھا, نہ خواہش کی, اور نہ یسوع مسیح کے پاس آیا. اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکو اس بات کو سمجھتا تھا. جو پہلے والا ڈاکو تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اگر اپنے گناہوں کی معافی کو لینی ہے تو یسوع مسیح کی بادشاہی میں آنا ہے. اور وہ جانتا تھا کہ خدا کی بادشاہی کی ہے, ایک ہی خدا کی بادشاہی ہے. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صلیب پر موت ایک یقینی ہے. وہ یہ بھی بات جانتا تھا. اس کے دل میں روح القدس نے یہ باتیں جانی بیٹی, اس سے پہلے نہیں تھی. جب روح القدس کا خوف اس کے دل میں, خدا کا خوف اس کے دل میں آیا تو روح القدس اس کے دل میں باتیں ڈالنے شروع ہو گیا. آمین. یعنی جب خدا کی بادشاہی میں, یعنی جب اپنی بادشاہی میں مجھے تو یاد کرنا, اس کا مطلب کہ ڈاکو کو ایمان تھا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا اور بادشاہی قائم کرے گا. یسوع نے جواب دیا. ڈاکو کو ایمان تھا کہ یہ خدا کا بندہ دوبارہ اپنی بادشاہی قائم کرے گا, اور اس نے اسے فریاد کی کہ مجھے تو اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. ٹھیک ہے, تو خدا نے اسے جواب دیا, اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کا بات کا یقین کرنا مشکل ہے, کیونکہ صلیب پہ ہے. دوسرے ڈاکو نے یقین نہیں کیا, وہ بھی نہیں کر رہا. مشکل تھا تھوڑا یقین کرنا کہ یہ خود مر رہا ہے, خود مصلوب ہو رہا ہے, تو ہمیں کیا نجات دے گا. یقین کرنا مشکل ہے, لیکن سچ یہی ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی ہم مرتے ہیں, ہم اسی وقت یسوع مسیح کے پاس چلے جاتے ہیں. کوئی درمیان میں انتظار کرنے والی جگہ نہیں ہے. مطلب ہم سوچتے ہیں کہ درمیان میں بھی کوئی جگہ ہوگی جہاں ہمارے انصاف لے کے جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم مرتے ہیں تو ڈائریکٹ خدا کے پاس ہم چلے جاتے ہیں. تو نجات کسے ملے گی؟ جو قبول سے کرے گا, جو اس کو ایمان رکھے گا, وہی نجات پائے گا, اور وہی خدا کے دائیں ہاتھ کے نیچے جا کے بیٹھے گا. آمین. بلکہ اسی وقت یسوع مسیح کے پاس ہوتے ہیں. جیسے میں نے بولا کہ اسی وقت یسوع مسیح کے پاس ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم اس دنیا سے جاتے ہیں, ڈاکو جیسے ہی ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس ڈائریکٹ ہی پہنچ جاتے ہیں. کوئی درمیان میں کوئی وقفہ, کوئی جگہ, کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم پانی شانی پی کے آگے چلے جائیں. کوڑے جس نے نجات سے باہر ہے اسے کوڑے تو پڑھنے ہیں. یہ بات مائنڈ سے نکال دیں کہ آج ہم اگر توبہ کریں گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے, قبول کر لیں گے. قبول یہ اچھے مالوں سے نہیں, اچھے مال تو آپ کی زندگی کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. قبول وہی کرے گا جو پانی کا بپتسمہ لے گا,
جو اس کو قبول کر لے گا، جو نئی زندگی میں آ جائے گا۔ میں اس سے پہلے اتنا کبھی بھی نہیں بول سکتا تھا، نہ اتنا مجھے سمجھ آتی کلام کی، بٹ جیسے ہی خدا میں میں مسرور ہوا، میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، تو خدا نے میری عقل کو کھولا کہ کلام کی باتیں مجھے سمجھ آنے شروع ہو گئی کہ کلام کیا ہے، اصل کلام کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی میں۔ ٹھیک ہے، آمین۔ وہاں آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے مجھے، ہاللیلویا۔ اسی دن سے ایسا ہوا کہ کچھ اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکو نے تو کچھ ایسا کام کیا ہی نہیں تھا، لائک اس نے تو گناہ میں زندگی گزاری، اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا، پھر بھی اسے کیوں نجات مل گئی؟ دیکھیں، بہت بڑی بات ہے کہ ساری امت جو گناہ کرتا رہا، عین وقت میں، آخری ٹائم میں، جب وہ مرنے کے قیام میں تھا، مر رہا تھا، تو اس نے صرف خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی، اس نے امان لے آیا، تو اس کے سارے گناہ جتنے بھی اس نے شروع سے لے کے ابھی تک گناہ کیے تھے، ان کی ان سے نجات مل گئی۔ یہ ہے بات، بہت بڑی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ خدا ہے ہی گناہ گاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، حقیروں کے لیے آیا ہے کہ ان کو چنے گا، وہی ان کے کام کریں گے، ٹھیک ہے، جو پہلے ہی فضل سے بھرا ہوا ہے، جو پہلے ہی گناہ سے پاک ہے، نجات سے پاک ہے، اس کو خدا نے کیوں نجات دے دی ہے؟ وہ خدا تو اس کے لیے آیا کہ گنہگار کو چنے اور اس کو نجات دے۔ آمین۔ اور ہم دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی خدا فضل دے، طاقت دے، قوت دے کہ ہم بھی اس کی قبول کریں، اس پہ ایمان لے کے آئیں، ہمارے بھی دل میں خوف آ جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی نجات کے دروازے کھل جائیں گے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔